وہ رات ہمارے دہشت کے میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور میں پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ کوئی تھا جو میرے سینے پر سوار تھا اور میرا گلا دبا رہا تھا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ میں یہ سوچ رہا تھا اور اسی اثناء میں میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی کچھ حد تک عادی ہو چکی تھی۔ پورے حال میں گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں تو ایلومینیم کی کھڑکیوں سے باہر بھی کچھ خاص روشنی نہیں تھی۔ پاس پڑے اپنے ٹائم پیس کے ریڈیم ڈائل پر دیکھا تو وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہ جنوری کے وسط کی ایک رات تھی اور سن 1999 کا سال، جب لاہور میں غضب کی سردی اور دھند ہوا کرتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ساری طاقت جمع کی اور حواس بحال کرتے ہوئے آہستہ سے رضائی کو اپنے اوپر سے سرکایا۔ قریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ہال کا سوئچ بورڈ موجود تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور یکدم دوڑ لگا کر سوئچ بورڈ کے پاس پہنچ کر سارے ہی سوئچ ایک ساتھ دبا دیے۔ ہال کی تمام لائٹیں ماں پنکھوں کے چالو ہو گئی اور ہال جگمگا اٹھا۔ میں نے پنکھوں کے بٹن بند کیے اور پورے ہال پر ایک نظر ڈالی۔ مجھے اپنے علاوہ وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پورا ہال خالی تھا۔ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر باہر صحن کی لائٹوں کا سوئچ بورڈ تھا۔ اس کو بھی آن کیا اور باہر بھی غور سے دیکھا۔ ہلکی ہلکی دھند صحن میں پھیلی ہوئی تھی اور بیرونی دروازہ جو محض 3 فٹ اونچا تھا اندر سے مقفل تھا۔ دروازے کے باہر دھند کی وجہ سے مزید آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے واپس اپنے بستر کے پاس آ کر اپنی گرم شال نکالی اور وہ اوڑھ کر ہال سے باہر صحن میں آ گیا۔ سرد ہوا کے تھپڑوں نے میرے گالوں کا شاندار استقبال کیا اور میں صحن کے مرکزی دروازے تک گیا اور احاطے سے باہر بھی جھانکا۔ کوئی ذی روح نظر نہ آ سکی، بس دور سے چند کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میں واپس مڑ گیا۔ بی کام کے امتحانات دے کر میں فارغ تھا تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی جامع مسجد میں جب اعتکاف میں بیٹھا تو معلوم ہوا کہ میں اس مسجد میں بیٹھنے والا واحد متعقف ہوں۔ طلباء عموماً یہاں اعتکاف نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ بیشتر طالب علم لاہور سے باہر کے تھے، تو نہ تو ان کو سحر و افطار گھر سے آ سکتی تھی اور زیادہ بڑا مسئلہ عید پر گھر جانے کا ہوتا تھا۔ خیر، تو یہ میری اس مسجد میں اعتکاف کی پہلی رات تھی، یعنی 21ویں رمضان کی رات۔ تراویح کے بعد مسجد کی انتظامیہ بھی یہاں سے چلی گئی اور مسجد کے خادم صاحب جاتے ہوئے مجھے بیت الخلاء اور اذان والے کمرے کی کنجیاں تھما گئے۔ اعتکاف کے دوران تمام نمازوں کی اذان کی ذمہ داری میں نے ان سے درخواست کر کے اپنے ذمے لے لی تھی۔ تمام لوگوں کے جانے کے بعد میں نے سارے دروازے اور لائٹیں بند کی اور اپنا بستر اپنے گوشے یا حجرے میں بچھا کر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ شروع کیا اور قریباً 11 بجے میں سو گیا تھا۔ میری آنکھ رات 2 بجے اسی گھبراہٹ سے کھلی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، جو یقیناً ایک خواب تھا، مگر اس وقت تنہائی میں سینکڑوں عجیب وسوسوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ نیند تو اب یوں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وضو خانے میں جا کر وضو کرنے کی ہمت کی اور حال میں واپس آ کر نوافل پڑھنے کی ٹھانی۔ مسجد کا حال 300 سے 400 نمازیوں کی گنجائش رکھتا ہے۔ جگہ بدل بدل کر نوافل پڑھتا رہا، تمام لائٹیں آن ہی رکھی۔ پھر یوں ہی دل میں خیال آیا کہ میں دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک مقام پر ہوں، ایک محفوظ کیمپس، اور اس میں بھی اللہ کا گھر۔ کہیں کوئی نیک جن تو نہیں تھا جو مجھے طاق رات میں سونے کے بجائے عبادات میں مشغول رکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا؟ یہ سوچ کر ایک بار پھر سے پسینہ چھوٹ گیا۔ میں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ تھاما اور منبر پر بیٹھ کر آواز سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت مکمل کر کے اونچی آواز میں متوقع جن کو مخاطب بھی کیا کہ اگر وہ ہے تو سامنے آئے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں تہجد کی اذانیں شروع ہو گئی اور پھر باہر مرکزی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں پھر سے شال پہنے باہر گیا تو والد صاحب سحری لے کر آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ سحری وصول کر کے اپنے حجرے میں بیٹھ کر تناول کی گرما گرم چائے کے ساتھ۔ اس روز اذان فجر بھی اس گھبراہٹ میں وقت سے پہلے دے بیٹھا۔ جب اذان دی تو باہر خادم صاحب سائیکل پر دوڑے دوڑے پہنچے تھے کہ یہ کیا کر دیا، ابھی تو وقت ہوا ہی نہیں تھا۔ اب میں ان کو کیا بتاتا کہ وہ رات مجھ پر کتنی بھاری گزری تھی۔
وہ رات تو گزر ہی گئی مگر اگلا سارا دن اسی فکر میں کٹا کہ مزید 8-9 راتیں کیسے اس طرح گزاروں گا۔ کاش کوئی ایک متوقف ہی اور ہوتا میرے ساتھ۔ خیر، سارا دن اللہ سے دعا میں گزرا اور شام کو یہ معلوم ہوا کہ 1-2 نہیں بلکہ پورے 6 افراد کی تبلیغی جماعت 10 روز کے لیے مسجد میں آ گئی ہے جو عید تک یہاں رہے گی۔ یہ سن کر جان میں جان آئی اور اگلے سارے دن بہت کچھ سیکھنے میں گزرے۔ زندگی میں آج جو کچھ بھی ہوں، ماں باپ کی دعاؤں، اس اعتکاف کی برکت اور ان تبلیغ کے ساتھیوں سے سیکھے ہوئے چند اعمال کی وجہ سے ہوں۔ اس اعتکاف کی اور اس میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکات میں آج بھی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں، اور وہاں گزاری وہ پہلی پراسرار رات ہمیشہ یاد کرتا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی خواب تھا یا واقعی کوئی تھا جو مجھے جگانے آیا تھا۔